اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی جو فقہ شافعی ہے اس میں بہت حد تک ریلیکسیشن ہے، اور فقہ حنفی جو ہے ان کا جو استدلال ہے یا ان کے جو فقہ ہے، ان کے جو قوانین ہیں، انہوں نے جو فقہ کی صورت میں ایک پورا ایک مذہب اور مکتبہ فکر قائم کیا، ان میں ان کے اصولوں کے اندر، ان کے فقہ کے اندر اور ان کی باتوں میں بہت حد تک سختی پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز زیر نظر رہنی چاہیے کہ جو ہماری کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو فقہ حنفی کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں، ان میں یہ چیز بڑی صراحت سے دیکھی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں ہی بعض عبادات میں، بعض طہارت کے مسائل میں اور اس طرح بعض دوسرے معاملات میں سختی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک کنفیوژن کی بنیاد پر عوام میں مشہور کر دیا گیا۔ ہمارے علماء بھی کسی حد تک اس کے ذمہ دار ضرور ہیں کہ یا تو انہوں نے تصریح بیان نہیں کی، اس چیز کی وضاحت نہیں کی، اور دوسروں کو اعتراض کا موقع دیا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب امام شافعی کے نزدیک ہدایہ میں یہ بات، جو فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ایسا نہیں ہے کہ فقہ حنفی کے جو اصول ہیں وہی عبادت میں اور معاملات میں بہت سخت ہیں، بلکہ فقہ شافعی میں بہت حد تک ایک انسان کو یا ایک مکلف کو جو شریعت کا تابع ہے اسے بہت زیادہ ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں فقہ شافعی میں بھی جو مکلفین ہیں انہیں بہت حد تک جو ہے وہ ٹائٹ رکھا گیا ہے۔ ٹائٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض مسائل میں فقہ شافعی بہت زیادہ سخت موقف اختیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہدایہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جو وضو ہے طہارت کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، وضو کے بغیر جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی، جب تک وضو نہیں ہوگا تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس حوالے سے جو فقہ حنفی ہے اس میں یہ ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ بنیادی طور پر 4 ہیں، جیسا کہ قرآنی ترتیب سے انہوں نے بیان کیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ تو یہ یہاں سے جو 4 فرائض ہیں ان کو فقہ حنفی نے استدلال کے طور پہ بیان کیا۔ اب فقہ شافعی جو ہے وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں جو قرآنی نصوص سے ثابت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائض جو وضو کے فقہ حنفی والے بتاتے ہیں اس کے ساتھ جو نیت ہوتی ہے وضو سے پہلے، کہ میں جو نیت کر رہا ہوں وضو کے لیے یا نماز کے لیے جو میں وضو کر رہا ہوں، اور طہارت کے لیے، پاک ہونے کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، عبادت کے لیے جو میں وضو بجا لا رہا ہوں، اس کے لیے یہ تو فرائض ہیں ہی کہ چہرے کو دھویا جائے اور ہاتھوں کو دھویا جائے، مسح کیا جائے، پاؤں کو دھویا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیت ہے وہ نیت بھی فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اب فقہ حنفی نے تو کہا ہے کہ 4 فرائض ہیں، لیکن شافعی صاحب یہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، کہ آپ ان کے ساتھ جو نیت ہے وضو سے پہلے وہ بھی فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ فقہ حنفی کے جو اصول ہیں وہ سخت ہیں اور فقہ شافعی میں بہت حد تک ریلیکسیشن پائی جاتی ہے۔ علماء نے جس طرح جس چیز کو سمجھا ہے اس چیز سے کو عوام میں یا امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ان کا اپنا استدلال ہے قرآن سے، احادیث مبارکہ سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام ابو یوسف اور امام محمد کے جو استدلال ہے وہ اپنے استدلال ہیں اور ان کا اپنا طریقہ کار ہے، انہوں نے جہاں سے استدلال کیا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ بہت سخت ہے اور فقہ شافعی میں بعض حد تک ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ایک فقہ سے بھاگتے ہوئے دوسری فقہ میں جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بہت حد تک ریلیکسیشن اور اپنے لیے سہولت تلاش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا، انہیں ان کے خود علم میں نہیں ہوتا کہ جب ہم دوسری فقہ کی طرف جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہمیں سخت مل جائیں گی کہ جب ہم آسانی کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ہمیں ان کا بھی جو ہے وہ مرتکب ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب بندہ مکلف ہو جائے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جب ان کا استدلال ہے جس بنیاد پر وہ سہولت دے رہے ہیں وہاں دوسری شکل میں، دوسرے مسئلے میں کسی حد تک مشکل تنگی بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے فقہ ہے وہ سخت ہے اور ایک کے قانون سخت ہے اور ایک ذرا سہولت اور آسانی برتتا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔